اللہ کا فرشتہ سور میں پھونک مارے گا، سب اپنی قبروں سے بھاگ نکلیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل ہوتے، اگر اللہ کے رسول کسی کو اپنا خلیل بناتے، کہا کرتے تھے میں نے کوئی تیاری نہیں کی اپنے آخرت کے دن کی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے آخرت کے دن کی کوئی تیاری نہیں کی، تو ہم ذرا اپنی نیکیوں کو دیکھ لیں، ہمیں اپنی آخرت کتنی دور لگتی ہے، ہمیں اپنی قیامت کتنی دور لگتی ہے۔ سورۃ نوح مکی سورت ہے، نوح علیہ السلام کے اوپر یہ سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے اس سے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے گا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ انہوں نے تبلیغ کی اپنی قوم کے اندر، اور ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کے اندر 950 سال تبلیغ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسی آزمائشیں ڈالیں۔ جو اس صورت کا عنوان ہے وہی اس کا مضمون آپ کو ملے گا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں اللہ کی بندگی کرو، یعنی اللہ سے عبادت کا شوق ڈیویلپ کر لو، اللہ کی اطاعت شوق کے ساتھ کرو، اللہ کی اطاعت کو اپنے لیے انٹرٹینمنٹ بنا لو، یہ ہے بندگی۔ اس سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ کتنے سال دعوت دیتے رہے تھے نوح علیہ السلام؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 100 سال، 200 سال، 950 سال، حکمت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اسٹرینتھ کے ساتھ۔ ہم کیوں تھک جاتے ہیں اتنی جلدی؟ ہم ایک دفعہ سمجھاتے ہیں اولادوں کو، 2 دفعہ سمجھاتے ہیں، تیسری دفعہ کہتے ہیں بس میں نہیں سمجھا رہی، آخر نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو تھا، وہ بھی تو ایمان نہیں لایا تھا، میری اولاد ایمان نہیں لاتی تو کیا ہو گیا؟ نوح علیہ السلام کا حق ادا کرنا تو دیکھیں، 950 سال۔ ہم میں سے کس کو اتنی زندگی ملی ہے جو 950 سال کیا 100 سال بھی حق ادا کرے؟ کسی کے پاس یہ مہلت نہیں ہے۔ ان کی قوم نے مان کر نہ دیا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں جب 950 سال محنت کر لی، قالا، نوح علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا۔ شب و روز، آپ اور میں جو لوگوں کی نبضیں دیکھتے رہتے ہیں، لوگوں کی شکلیں دیکھتے ہیں اور اپنی نبضیں دیکھتے رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم نے تو تبلیغ کر لی، اب تو ہم نہیں کریں گے، بس چھوڑ دو سب کو سب کے حال پہ، بی نیوٹرل، اپنا معاملہ سنبھالو، کیوں کسی کے جھگڑے میں پڑتے ہو؟ ان کو دیکھیں، انہوں نے کہا میں نے شب و روز لوگوں کو آپ کی دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ اور یہ جو ان کا پکارنا ہے نوح علیہ السلام کا، یہ لائف ٹائم پکارنا ہے۔ ہم بھی جب کسی کو پکاریں تو اس امید کے ساتھ پکاریں کہ انشاءاللہ یہ بندہ اللہ کی طرف پلٹے گا اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ جب آپ کسی کو بتائیں، اپنے سامنے نوح علیہ السلام کا رول ماڈل بنا کر رکھیں۔ جب ہم پیپل کانشیس بنتے ہیں تب ہم سے تبلیغ نہیں ہوتی، چاہے وہ ہمارے عمل کی تبلیغ ہو، چاہے وہ ہمارے قول کی تبلیغ ہو، چاہے وہ ہماری زبانوں سے بیٹھ کر درس و تدریس کرنے کی تبلیغ ہو۔ تو کسی سوشل پریشر میں آئے بغیر انہوں نے تبلیغ کی، حالانکہ ان کی قوم نے ان کی ایک بات نہیں سنی، ان کو دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر اپنے سروں کے اوپر کپڑے ڈال لیا کرتے تھے۔ جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے، اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ آپ سوچیں، میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بات بتا رہی ہوں، میں آپ کو بتانا شروع کروں، جیسے ہی میرا مائک آن ہو آپ سب اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ آپ کو کیا خیال ہے میں اسی رسپیکٹ کے ساتھ آپ کو بتاتی رہوں گی، یا دامن جھاڑ کے کھڑی ہوں گی اور کہوں گی میں تو چلی، کسی اور کو بلا لیں بتانے کے لیے؟ بہت بڑا ایمان چاہیے ہوتا ہے جب آپ کی بات لوگ سننے کو تیار نہ ہو، آپ کا عمل لوگ دیکھنے کو تیار نہ ہو، آپ کی تبدیلی برداشت کرنے کو تیار نہ ہو، آپ کے اندر آپ کے حال حلیے کی چینج کو ان سے برداشت کرنا جو ہے ممکن نہ ہو رہا ہو، آپ اللہ کی خاطر جمی رہیں۔ بڑا سوشل پریشر آتا ہے، جمتا کون ہے اس پر؟ استقامت کون دکھاتا ہے؟ جس کے اندر بندگی کا ایلیمنٹ آ چکا ہوتا ہے۔ پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی،
اور میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا. ایسے لگ رہا ہے دن رات ان کا یہی درد تھا، بس کسی طرح ان کی قوم کے لوگ ایمان لے آئیں. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. انہوں نے یقین دلایا سمندر کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں گے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اور ان کو معاشی خوشحالی کی تصویر دکھائی، اس لیے کہ ان کی قوم کے اندر دنیا تھی نا، دنیا پرست تھے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں دنیا بھی ملے گی، آؤ تو اللہ کے دین کی طرف، آؤ تو اس شریعت کی طرف. دیکھو تو ان کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے ان سے بات کی. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے. انسان کا معاملہ کیا ہے کہ جب انسان کو اپنی پسند کی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو انسان ڈھونڈ ہی لیتا ہے. جب انسان کو رب کی طرف آنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر کوئی ہرڈل نہیں رہتی. اور اگر انسان کو رب کی طرف نہ آنا ہو تو انسان ہر چیز کو، ہر پتھر کو، ہر کنکر کو اپنے راستے میں ایک پہاڑ بنا لیتا ہے. کیا دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے، ان میں چاند کو نور، سورج کو چراغ بنایا. اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین سے واپس لے جائے گا، اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا. اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر راستوں میں چلو. ہر نسل پچھلی نسل سے نوح علیہ السلام کی کہتی بھی جاتی تھی نوح کی بات نہ ماننا، نوح کی بات مت سننا. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال نوح ربی انہم عصونی، انہوں نے میری بات رد کر دی. 950 سال کے بعد کہہ رہے ہیں. اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں. ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑے ود اور سوا اور نہ یغوث اور نہ یعوق اور نصر کو. یہ جو 5 یہاں نام آ رہے ہیں یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں بت بن گئے تھے. اصل میں یہ کون تھے؟ یہ 5 نام ان کے 5 بہت ہی زیادہ ریلیجیس ہستیوں کے نام تھے، بہت نیک لوگ تھے ان کے اندر. جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا ان کے لوگوں نے کہ ان کے بت بنا لیے، ان کے امیجز بنا لیے اور پھر انہی کی پوجا پاٹ شروع کر دی. تو بتا دیا گیا کہ یہ کام تھا ان کا، بت بنا لیے تھے. ہم نے بھی تو بت بنائے ہوئے ہیں، معاشرے کا بت، فیشن کا بت. فیشن کا بت تو ہم عورتوں کے اندر سب سے بڑا بت ہے. وہ فیشن جو مردوں کے اینکلز تو نہیں کھلوا سکا، عورتوں کے تو اس نے کہاں کہاں تک گھٹنے کھلوا دیے ہیں. ایسا فیشن کا بت ہم سب کے اندر موجود ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہمارے دل میں تو کوئی بت نہیں ہے، ہمارے دل میں تو صرف اللہ رہتا ہے. تو ذرا اپنے حال حلیے کو بھی دیکھ لیا کریں جب تیار ہو کے بن ٹھن کر جا رہی ہوتی ہیں لوگوں کی سامنے اپنی ادائیں دکھانے کے لیے. اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ سب نوٹ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے بت ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے. انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. تو ہم دیکھ لیں کہ ہمارے اندر کون سے بت ہیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں. اپنی خطاؤں کی بنا پر وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. یہاں ڈوبے وہاں آگ میں نکلے، عذاب ہی عذاب. دنیا میں بھی اللہ نے خوشحالی نہ دکھائی، آخرت میں بھی نہ ان کو مل سکا کوئی کام کی چیز. اور نوح نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزید الظالمین الا تبارا. اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. کسی نے کہا کہ دنیا کی حیثیت پانی کی سی ہے اور انسان کی زندگی اس کے اندر کشتی کی طرح ہے. دنیا کی محبت اگر دل میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ یہ غرق ہو جائے گی دنیا. اور اگر یہ دنیا کی محبت باہر باہر رہی، کشتی کے اندر پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے نا، کشتی کے پانی باہر باہر رہے تو کشتی تیرتی رہتی ہے. تو دنیا کی نعمتوں کو ٹول بنانا ہے آخرت کمانے کا، تب تو ٹھیک ہے. سورۃ الجن
مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے نبی کہیے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز رب کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کریں گے۔ عجیب کا مطلب عربی زبان میں عجبہ کا مطلب ہوتا ہے دل لبھانے والا، خوبصورت۔ عجیب قرآن سنا ہے یعنی مرسمرائزنگ، بیوٹیفل، پرکشش کلام سنا ہے، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ سن کر مان گئے، ایمان لے آئے، عمل شروع کر دیا اور تبلیغ بھی شروع کر دی۔ سپیڈ دیکھیں آپ ان کی۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت ہی خلاف حق باتیں کہتے رہتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ مشرکین مکہ کی یہ رسم تھی کہ جب کسی وادی سے گزرتے تھے تو وہاں کے جن کی پناہ میں آیا کرتے تھے، جیسے ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، وہ جن سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ یعنی وہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ زبردست پہرے بٹھا دیا کرتا تھا آسمانوں کے اوپر۔ اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے، اللہ کے میزائل۔ ہم کتنے آنرڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس اہتمام کے ساتھ کتاب نازل کی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے پہرے ساتوں آسمان پر بٹھا دیے، وہ آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ امیجن کریں ایئرپورٹ سے لے کر آپ کے گھر تک ریڈ کارپٹ بچھا دیا جائے، اور کوئی بہت ہی اہم ہستی جو ہے وہ آ رہی ہو، اور وہ اہم ہستی جو ہے ایئرپورٹ سے سیدھی آپ کے گھر میں لینڈ کرے، کیا آپ کو اپنے اوپر ایک آنر محسوس ہوگا؟ کتنا آپ خوش ہوں گی؟ جس کلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے پہروں کے ساتھ نازل فرمایا ہے آپ کے اور میرے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کو اپنے سینوں میں سجائیے، اس کے عمل کو اپنے عمل میں ڈھالیے، یہی آپ کے اور میرے لیے جو ہے ایک VIP چیز بن جائے گی۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ پہلے قرآن کی خوبصورتی بیان کی اور پھر یہ بتا دیا کہ جب یہ خوبصورتی سے تم اٹیچ ہو جاؤ گے تو تمہیں ہدایت کی صفت مل جائے گی۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف، تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اے نبی کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ جب رسول اللہ نے بدعتوں والے معاشرے میں، ظلمات والے معاشرے میں، شرک والے معاشرے کے اندر اسلام کی تعلیمات دیں تو لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے اپنے اپنے طریقے سے ذلت کا معاملہ کیا۔ آج بھی جو بندہ اللہ کے دین کو لے کر کھڑا ہوگا، اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ کرے گا، لوگ اس کی طرف اس طرح بڑھیں گے، لوگ اس سے ناراض ہوں گے، لیکن ایمان رکھے، ایمان رکھنے والا اللہ اس سے راضی ہے۔ اے نبی کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت سی باتیں کہلوا دی گئیں کہ ان کا مقام جو ہے وہ انہی کی زبان سے بتا دیا گیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کی اطاعت ویسی ہی کی جائے جیسی اطاعت کرنے کا حکم انہوں نے اللہ کی زبان میں یا تو سنایا ہے یا خود بتایا ہے۔
یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کس کے مددگار کمزور ہیں، کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا، میں نہیں جانتا کس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے علم الغیب دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، یعنی جس کو اللہ چاہتا ہے اتنا ہی علم کا، غیب کا علم دے دیتا ہے، تاکہ وہ تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ ہر چیز اللہ کے ہاں حساب کے ساتھ ہے۔ کتنے ریت کے ذرے ہیں اس زمین کے اوپر، اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ کتنے بارش کے قطرے برستے ہیں، اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ کتنی مرتبہ میں نے اللہ اکبر کہا، اللہ جانتا ہے۔ کتنی مرتبہ میں نے غیبت کی، اللہ جانتا ہے۔ کتنی مرتبہ میں نے جھوٹ بولا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ ایک ایک چیز کو جاننے اور گن کر رکھنے والا ہے۔ سورۃ مزمل، مزمل کا مطلب ہوتا ہے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والا یا سونے والا۔ سورہ مدثر اور مزمل دونوں کا تقریباً ایک ہی مفہوم ہوتا ہے، ایک ہی معنی ہوتے ہیں۔ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو، یعنی سمجھ کر پڑھا کرو، ہر لفظ کو اس کا حق ادا دیتے ہوئے پڑھا کرو۔ ہاں یہ ضرور یاد رکھیں، ہر علم کے اندر انسان غلو میں جا سکتا ہے۔ اتنے غلو کا شکار نہ ہو کہ آپ تجوید پڑھتے پڑھتے قرآن کا فہم حاصل کرنا چھوڑ دیں۔ قرآن کا فہم ترتیل کے اندر شامل ہے، قرآن کے ہر لیٹر کو اس کا حق دینا قرآن کی ترتیل کے اندر شامل ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ترتیل سے قرآن پڑھ رہا ہے، تو جب فہم ہوگا تو رونا آئے گا۔ صرف مخارج نکالنے کی کوشش کرتے رہیں گے، قاف 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 پہ اٹکے رہیں گے، اور پتہ چلا 6 سال گزر گئے ابھی تک ہم سے جو ہے وہ اعوذ نہیں نکلنے پا رہا ہے اور آئین نہیں نکلنے پا رہا ہے۔ اتنا نہ کریں، ایگزیجریشن نہ کریں، ایک علم کو بیلنس کے اندر استعمال کریں، اللہ سے دعا کریں، علم حاصل کرنے کے لیے جڑ جائیں، اللہ آپ کو انشاءاللہ سکھائے گا، اور ساتھ ساتھ فہم بھی حاصل کریں۔ ترتیب کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان جب قرآن پڑھے تو اس کے جذبات اس کے ساتھ سنکرنائز ہوں، اٹیچڈ ہوں۔ تجوید کے ساتھ تلاوت کی روح مجروح نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مخارج میں اتنا کھو جائیں کہ ہمیں یہ یاد ہی نہ رہے کہ اس آیت کے اندر اصل میں لکھا ہوا کیا تھا، سبق کیا تھا میرے لیے۔ بیلنس طریقے سے ہر چیز کو لے کر چلا جائے، اور قرآن کا مقصد یاد رکھیں، قرآن کا مقصد ہدایت ہے۔ تو تیز تیز بھی نہیں پڑھنا، آپ نے اور میں نے پراپر تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پراپر تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً ہم قرآن پر قرآن ختم نہیں کر سکتے۔ تم نے کتنے قرآن پڑھے؟ کہیں اگر آپ افطار پارٹی میں چلے جائیں تو سب سے فیوریٹ سوال سب کا ہوتا ہے کتنے قرآن پڑھ لیے؟ آپ شرمندہ ہو کے کہیں ایک بھی نہیں پڑھا ابھی تک، تو دعا کریں ایک مکمل ہو جائے۔ لوگ دل میں سوچتے ہیں کتنی بڑی منافق ہے، کہنے کو قرآن کی کورسز کراتی ہے اور ایک قرآن بھی ختم نہیں کیا۔ آپ پڑھنے بیٹھیں تجوید کے ساتھ قرآن، پھر دیکھیں آپ سے کیسے قرآن پہ قرآن ختم ہوتے ہیں۔ پڑھنا ہے سوچ سمجھ کے، قرآن پر قرآن ختم نہیں کرنے، درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، درست پروننسیشن کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے قلب بڑی قاف کے ساتھ، اس کا مطلب ہوگا دل، ہم نے جلدی میں پڑھ لیا قلب، تو کیا بن گیا؟ کتا۔ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہمارے دل کو ہدایت دے دے، اور ہم نے قلب کی جگہ کہہ دیا قلب، بہت ہی محبت سے۔ اللہ ہمارے کتے کو ہدایت دے دے، شاید کتے کو مل جائے گی، ہمیں نہیں ملے گی۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں قل، کہہ دیجئے۔ آپ کہتی ہیں میں تو بہت ہی محبت سے بولنے والی ہوں، انگلش میڈیم میں پڑھا ہے نا، تو ذرا مجھے مشکل سے اردو بولنی آتی ہے۔ قل کی جگہ کہہ دیا کل، تو کیا ہوا؟ قل کا مطلب ہے آپ کہیے، کل آپ کھائیے، قل هو اللہ احد، کھائیے اللہ ایک ہے۔ ہم نے معنی بدل دیے، تو تجوید کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، اپنے مقام پر ہے، جذبات کی سنکرنائزیشن اپنے مقام پر ہے، فہم کا سمجھ آنا اپنے مقام پر ہے۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔
یعنی یہاں سے اسکالر یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو بہت طویل صورت نہیں بھی آتی تو آپ چاہے سورہ اخلاص پڑھیں، لیکن پراپر تجوید کے ساتھ پڑھیں، پراپر فہم کے ساتھ پڑھیں، اور آپ اس کو دوہرا کر بھی پڑھ سکتی ہیں. آپ ایک ہی صورت کو ایک ہی رکعت میں، چھوٹی صورت ہے تو آپ دوہرا بھی سکتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کو نہیں آتا زیادہ قرآن، آپ کو نہیں حفظ ہے ابھی تک، تو آپ سورہ اخلاص کو 4 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، جتنی دفعہ آپ کا دل چاہتا ہے، جس میں آپ کو لگے گا کہ آپ کا اور اللہ کا کنیکشن بن جائے گا، آپ کے دل پر تاثر قائم ہو جائے گا. دل پر تاثر قائم ہونا اصل چیز ہے. دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، لہذا اسی کو اپنا وکیل بناؤ. جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہذا اسی کو اپنا وکیل بناؤ، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو. شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے. ہم دنیا کے لیے بڑے تیز ہیں اور آخرت کے لیے سست ہیں. ہم دنیا کے لیے بڑی شارپ عقلیں رکھتے ہیں اور آخرت کے لیے احمق ہیں ہم سب. ہمیں کوئی فکر نہیں اپنی آخرت کی. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے. پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. تو تمہاری کیا کنٹیجنسی پلان ہے اس دن کے لیے؟ کیا تمہاری تیاری ہے؟ آگے بھی آپ اور میں ایسے موضوعات پڑھتے رہیں گے. پچھلے پارے سے آپ دیکھ رہی ہیں قیامت کی بہت سی باتیں جو ہیں بتائی جا رہی ہیں، قیامت کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے قیامت سے پہلے صرف وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں ایمان نہ ہوگا، جو نیکی اور بھلائی سے مانوس نہ ہوں گے اور رزق ان پر خوب برس رہا ہوگا. اللہ ایمان والوں کو اٹھا لے گا قیامت سے پہلے. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. اب اگر کسی کو بچنا ہے تو کیا کرے؟ اللہ نے بتا دیا، یہ ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اے نبی تمہارا رب جانتا ہے تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات میں عبادت میں کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے. اسے معلوم ہے تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، پس جتنا قرآن آسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. بتا دیا جو جتنی عبادت کر سکے کر لے. انسینٹو دیا جا رہا ہے تہجد کی نماز میں اٹھنے کا. آپ 2 رکعت پڑھ سکتی ہیں، آپ 2 رکعت پڑھیے. آپ 8 رکعت پڑھ سکتی ہیں، آپ 8 رکعت پڑھیے. کوشش ضرور کیجیے، ارادہ کیجیے، اللہ مدد کرے گا. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، اور جو بلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے کیا ہوگا؟ اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر اور اس کا سب سے بڑا اجر دینے والا ہے. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے مغفرت مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے. بتا دیا گیا اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو کھپاؤ، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگاؤ. قیام اللیل کرو. اور قیام النہار کیسے کرو گے؟ قیام النہار کرنے کا موقع تم کو سورہ مدثر میں دیا جا رہا ہے. مدثر میں بھی اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے کا مفہوم آتا ہے. مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو. قم، محبتوں کی گرمی کا وقت گیا، محبتیں اب نفرتوں میں بدلیں گی، اور کیا ہوگا؟ اب چند ایمان والے ہی رہ جائیں گے. یہ جو قم کا لفظ ہے، اس قم کے لفظ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کھڑا کیا کہ اللہ کے رسول 23 سال تک کھڑے رہے، قربانی دیتے رہے، جہاد کرتے رہے. محبتوں سے نکال کر آپ کو مخالفتوں کی آندھی کے اندر اس قم کے لفظ کے ذریعے لایا گیا، اور کتنے سال تک آپ ثابت قدمی سے کھڑے رہے. اللہ نے بتا دیا رات میں جہاد کرو تہجد پڑھ کے، دن میں جہاد کرو لوگوں تک پہنچ کر.
اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. رب کی بڑائی کیسے بیان ہوگی؟ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، اللہ کا نظام نافذ ہونا چاہیے. اللہ کا دیا ہوا گھر ہے، اللہ کا نظام نافذ ہونا چاہیے. اللہ کی دی ہوئی زمین ہے، اللہ کا نظام نافذ ہونا چاہیے. لکلمت اللہ ہی العلیٰ، اللہ کی زمین پر اللہ کی شریعت بالفعل نافذ ہونی چاہیے. اپنے کپڑے پاک رکھو، گندگی سے دور رہو، احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے. کون کہہ رہا ہے چھوڑ دو مجھے؟ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اللہ کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دو اور اس شخص کو جس سے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ولید بن مغیرہ کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کو موقع دیا تھا. لوگ اس کے پاس آئے تھے کہ آپ بتائیں آپ کا محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے. اگر ایمان جو دل میں آیا تھا ایک دیر تھوڑے سے سیکنڈ کے لیے اس پر یہ قائم رہتا تو مسلمان ہو جاتا، لیکن اس کی دولت نے اس کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا. اللہ نے کہا نا، اللہ نے اس کے لیے راہ ہموار کی تھی. پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے. میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا. اور یہاں کے اندر یہ جو اللہ نے یہاں کریکٹر بتایا ہے، ٹو ہوم اٹ may کنسرن، جو اس کے اندر آ جائے وہ اس کریکٹر اسکیچ کو دیکھ لے. جو ایسا رویہ رکھتا ہے، جو اپنی نعمتوں میں مصروف ہے اور اللہ کا نافرمان ہے، وہ دیکھ لے کہ وہ دین کی خدمت نہیں کر رہا، وہ اپنے بھی لیے اچھائی نہیں سمیٹ رہا، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی. کل کا خوف انسان کو آج عمل نہیں کرنے دیتا. مستقبل کے فیئرز انسان کو آج رب کا فرما بردار نہیں بننے دیتے. اس نے بھی سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی. خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پلٹ گیا. آخر کار بولا، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. کیسا انسان ہے یہ؟ ایسا انسان ہے جس نے نہ صرف اپنے آپ کو دین سے بدزن کیا ہے، اس نے اور لوگوں کو بھی دین سے بدزن کر دیا. چاہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر کے ایمان لے آتا اور اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر لیتا اور اپنے لیے صدقہ جاریہ سمیٹ لیتا، لیکن اس نے یہ نہ کیا. لیڈر تھا، اپنی رائے سے خود بھی گمراہ ہوا، اپنے پیچھے کئی لوگوں کو اس نے گمراہ کیا. یہ تو انسانی کلام ہے. ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا. تم کیا جانو کیا ہے وہ دوزخ؟ نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی. 19 کارکن اس پر مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں. ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء. اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل ہو. دوزخ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے کیا ہے، اللہ نے ڈرانے کے لیے کیا ہے تاکہ یہ ڈر آپ کو اور مجھے عمل میں دوڑا دے. اور بحث کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے کیوں بنائے ہیں اور اللہ نے اس پر 19 فرشتے کیوں مقرر کیے ہیں. تو اگر ہم ایکولی ڈیوائیڈ کریں تو ہر دروازے کے اوپر جو ہیں وہ 2 فرشتے آتے ہیں، یا ایک دروازے پر کتنے فرشتے آتے ہیں. ان بحثوں میں لگنے کا موقع نہیں ہے. اس جنت کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسے اعمال کرو. ہرگز نہیں. قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے. یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن میں ہے. یعنی کولیٹرل ہو گئی بات کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کام کروا رہے ہیں وہی ڈیسائیڈنگ فیکٹر بنیں گے کہ آپ نے اپنے لیے آخرت میں کیا انجام اکٹھا کیا. دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر باتیں بنایا کرتے تھے، روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے. یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کام نہ آئے گی. جیسے آج کے سو کولڈ سوڈو انٹلیکچوئلز، یہی معاملہ.
اللہ سے جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کیا چیز تم کو جہنم میں لے کے گئی، کہیں گے لم نکو من المصلین، سب سے پہلی چیز ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، کان سنتے ہیں مگر دل بند کر لیتے ہیں، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں۔ ہر بات میں دلچسپی ہے، قرآن میں دلچسپی نہیں ہے۔ ہر بات انٹرسٹنگ لگتی ہے، شریعت انٹرسٹنگ نہیں لگتی، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا چاہے اس سے سبق حاصل کرے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی چاہے، اور وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا سینہ کھول دے اس شریعت کے لیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سورہ قیامہ جو اس کا عنوان ہے وہی اس کا مضمون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہ وہی تیسرا نفس جس کا ہم نے ذکر کیا تھا سورہ یوسف کے اندر بھی، بلیم کرنے والا نفس، ایک جج کے طور پر جو انسان کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، جس کو آپ ضمیر کہتے ہیں، جو برائی پر آپ کو روکتا ہے، جس کے لیے ایک فلاسفر جو تھا کانٹ، اس نے بھی کہا تھا کہ ہر انسان کے اندر ایک جج بیٹھا ہوا ہے، اسٹاری ہیون ابو اینڈ مورل لاز ود ان۔ یہ بتا دیتے ہیں انسان کو کہ انسان نے کب غلطی کی اور کب انسان نے اچھائی کی طرف قدم اٹھایا۔ تو یہ دو جج آپ کے لیے موجود ہیں۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ سائنس نے 1880 میں یہ بات ڈسکور کی تھی کہ جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں یہ ہر انسان کا اپنا سگنیچر ہے۔ ایک برٹش سائنٹسٹ تھے ہنری فورڈ، انہوں نے یہ ڈسکوری کی تھی کہ ہر انسان کا، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کے فنگر پرنٹس بالکل الگ ہوتے ہیں، اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت 1450 سال پہلے ہمیں قرآن میں بتا دی، اور اللہ نے کہا نہ صرف ہم تمہارا جسم صحیح بنا کر کھڑا کر دیں گے، ہم تو تمہارے فنگر پرنٹس وہی بنا دیں گے جو دنیا میں تھے۔ مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے، پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن۔ جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ وقت گزاری کرتا ہے، وہ کئی دلائل دیکھ کر بھی نہیں مانگتا۔ اللہ نے بتا دیا کہ اس دن تو تمہاری کنٹینیوٹی آف کانشیسنس ہوگی۔ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا جو بڑا سمارٹ ایلیکٹ بنتا تھا، بڑا اسٹریٹ سمارٹ بنتا تھا، بڑا اپنے آپ کو ورلڈلی وائز سمجھتا تھا، دنیا والا سمجھتا تھا، کہاں بھاگ کر جاؤں، کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ انسان خود ڈیلے کرتا ہے، اور عمل کو ڈیلے کرتا ہے، اور نیکی کو ڈیلے کرتا ہے، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، عید کے بعد کروں گا، اگلے رمضان کروں گا، عمرے کے بعد کروں گا، حج کے بعد کروں گا، 40 سال کی عمر میں کروں گا، اور ڈیلے کرتے 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 برف کی طرح یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ دین کی طرف تو نہ آیا، موت کی طرف بڑھ گیا۔ اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے رسول جلدی جلدی وحی کو حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو جو تھے وہ موو کیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول کو تسلی دلوائی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی ذمہ داری ہے آپ کو حفظ کروانا، اللہ کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا، اللہ آپ کو یاد کروا دے گا، آپ جلدی نہ کیجیے۔ اللہ نے کہہ دیا اس کا سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے، یعنی اس کے لیے یہ بات اسکالرز یہ بات بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو آیا ہے ثم ان علینا و بیانا، قرآن کا بیان کرنا اور اس کا پہنچا دینا اللہ کے ذمہ، جیسے اللہ نے قرآن پہنچایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا وہ تھی ترتیب نزولی، وہ الگ تھی۔ اللہ کے رسول صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ کس سورت کو، کس آیت کو کس سورت میں رکھا جائے اور کس نمبر پر رکھا جائے۔ قرآن لکھا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ حفظ ہو رہا تھا صحابہ کے اندر، اور ساتھ ساتھ لکھا جا رہا تھا۔ قرآن جلدوں کے درمیان میں، جیسے آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے، بین الدفتین، دو گتوں کے درمیان، دو جلدوں کے درمیان، یہ حضرت ابو بکر کے دور میں ہوا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف، اس کے مطابق ترتیب مصحف کے مطابق قرآن کو ترتیب دے دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو قرآن حفظ تھا وہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے تھا، جو آپ کے اور میرے ہاتھ میں مصحف ہے. صحابہ جو قرآن حفظ کیا کرتے تھے، جو حفاظ تھے، وہ اسی سیکوینس پر حفظ کرتے تھے جس سیکوینس پر آپ کی اور میرے پاس قرآن ہے اس وقت ہاتھوں میں موجود، جس کو ترتیب مصحف کہتے ہیں. قرآن لکھا ہوا موجود تھا، لیکن کسی کے پاس کچھ صورتیں تھیں، کسی کے پاس کچھ صورتیں تھیں، کسی کے پاس کچھ صورتیں تھیں. پیپر تو تھا نہیں، کہیں وہ اونٹ کی شولڈر بون پہ لکھا ہوتا تھا، کہیں لیدر پر لکھا ہوتا تھا، کہیں کسی کپڑے پر لکھا ہوتا تھا. حضرت ابو بکر کے دور میں جب بہت سے حفاظ شہید ہوئے، اس وقت اس چیز کی ضرورت پیش آئی کہ قرآن کو جو ہے ایک جلد کے درمیان میں اکٹھا کر دیا جائے اور اس کی کاپیز بنوا لی جائیں، اس کو محفوظ کر لیا جائے، اس لیے کہ اس وقت تک پیپر ایجاد ہو چکا تھا. تو قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، اور اس کا بیان ہم نے بات کی ہے پہلے بھی. قرآن کا بیان، قرآن کے بعض مقامات کی تشریح قرآن خود کرتا ہے، اور قرآن کے بعض احکامات کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کرتی ہے. اللہ نے کہا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ نے اس ذمہ داری کی وجہ سے قرآن کو بھی محفوظ رکھا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محفوظ رکھا ہے. ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کچھ چہرے اس روز اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. ہرگز نہیں. جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کلا اذا بلغت التراقی، جب حلق میں آ کے سانس اٹک جاتی ہے، پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور حلق میں آ کے اٹک جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے وقیل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. آج کی زبان میں کہا جائے ہے کوئی ڈاکٹر، کوئی وینٹیلیٹر پر ڈال دو، کوئی اس کے لیے کوئی کام کرو، کوئی دوا اس کے لیے لے کر آؤ. وظن انہ الفراق، اور مرنے والا پہچان جاتا ہے کہ اس کے جانے کا، اس کی جدائی کا وقت ہے. والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے. کسی نے کہا دنیا کا آخری دن آخرت کا پہلا دن، اور دنیا کا آخری دن انسان کی بے بسی کا عالم شو کرتا ہے. پہلے انسان کی زبان بند ہوتی ہے، پہلے انسان کی طاقت ختم ہوتی ہے، پھر انسان کی زبان بند ہوتی ہے، پھر انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور پھر انسان کے کان بند ہو جاتے ہیں، اور ملک الموت روح کو لے کر چلے جاتے ہیں. پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے. کمزوری کا وقت، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا. مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، تجھی کو زیب دیتی ہے. ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، تجھی کو زیب دیتی ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ سمجھا ہے کہ بیکار ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں افحسبتم، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ جانور تھوڑی ہو، خالی مزے کے لیے تھوڑی آئے ہو، خالی جو تم صرف سلوگنز کے اوپر جو ہے زندگی چلانے کے لیے تھوڑی آئے ہو. با مقصد زندگی ہے تمہاری. کیا وہ حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، اور پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں. نطفے کی طرف ضمیر جا رہی ہے جو من ہو آیا ہے، ہو کے اندر ضمیر جا رہی ہے مرد کی طرف. مرد کا نطفہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، کیونکہ مرد کے پاس ایکس کروموزومز اور وائی کروموزومز ہوتے ہیں کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگا. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ ہمیں کہنا چاہیے ایسی آیات پڑھ کر بلا وانا من الشاہدین، اللہ کیوں نہیں، ہم اس بات پر گواہ ہیں. اللہ نے موت کا منظر ان آیات میں اس صورت میں کھینچ دیا ہے. جب کسی کی جان نکلتی ہے اور حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے، وہ وقت جس کے اوپر کوئی انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، قبیلہ اوس کا ایک مدینے کا ایک قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، سعد بن معاذ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے. جب وہ فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سعد بن معاذ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور ان کے لیے دعا کی، اور دعا کی کہ اللہ، سعد نے آپ کی راہ میں بڑی تکلیف اٹھائی ہے، آپ کے رسول کی تصدیق کی ہے، اسلام کے حقوق ادا کیے ہیں، یا اللہ اس کی روح کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرما جیسا تو وہ اپنے دوستوں کی روح کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کی موت پر رحمان کا عرش کانپ گیا تھا. حضرت سعد کا جنازہ اٹھایا گیا تو لوگوں نے بہت ہلکا محسوس کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد کا جنازہ تو فرشتوں نے اٹھا رکھا تھا.
آپ نے حضرت سعد کی نماز جنازہ خود پڑھائی، امامت آپ نے کی، دعائے مغفرت آپ نے کی۔ نماز جنازہ کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک تھے، اور سعد کی روح کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے کہ وہ جس دروازے سے چاہے ان کی روح کو فرشتے جنت میں لے کر آسمان پر لے کر داخل ہو جائیں۔ ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ ابو سعید خدری نے ان کی قبر جو تھی وہ کھودی اور گواہی دی کہ اللہ کی قسم مجھے اس قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کا جسم جو تھا وہ قبر میں اتارا۔ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ صحابہ بھی آپ کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے لگ گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھنی شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ نے بھی تکبیر پڑھنی شروع کر دی۔ پھر وجہ پوچھی صحابہ نے کہ آپ نے پہلے تسبیح کی اور بعد میں تکبیر کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدفین کے بعد قبر نے سعد کو دبا لیا تھا، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبر کو فراخ کر دیا۔ اگر قبر کے دبانے سے کوئی شخص نجات پا سکتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی قبر کو یاد کر لے، ہر دن اپنی موت کو یاد کیا کریں۔ ہم نے ایک دن اسی قبر میں جانا ہے جو قبر آپ کی اور میرے لیے دنیا میں جہاں میری موت واقع ہونی وہاں کھود دی گئی ہے، وہاں اس جگہ پر زمین پر اپوائنٹ کر دی گئی ہے۔ ہم دنیا کی باتیں یاد رکھتے ہیں، ہم دنیا کی چیزیں یاد رکھتے ہیں، ہم دنیا کے سٹاک اور دنیا کے ڈالر اور دنیا کی مارکیٹ کو یاد رکھتے ہیں، بھول جاتے ہیں تو اپنی قبر کو بھول جاتے ہیں، اپنی موت کے وقت کو بھول جاتے ہیں۔ اپنے گھروں میں رہیں اور رات اپنے نرم نرم بستر پر سونے سے پہلے اپنی قبر کو ضرور یاد کر لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قبروں کو یاد رکھنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا کے اندر ہدایت پر پلٹ آئیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ 29واں پارہ، سورۃ الدہر، مدنی سورت ہے۔ دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ الدہر اکثر پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب کوئی وہ ناقابل قدر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ نطفتن امشاج، ملا جلا نطفہ، اور جس کو سائنس نے ایمبریولوجی نے آج ایمبریو کی شکل میں ڈسکرائب کیا ہے، یعنی جس کے اندر اووم اور سپرم دونوں کی طرف سے مختلف کروموزومز آتے ہیں۔ 46 کروموزومز جو ہیں وہ مرد کی طرف سے آتے ہیں اور 46 جو ہیں وہ عورت کی طرف سے آتے ہیں۔ 1450 سال پہلے تک تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ زائگوٹ کیسے بنتا ہے، کس طرح سے اووم اور سپرم کا فیوژن ہوتا ہے۔ اللہ نے لیکن قرآن میں یہ علم دے دیا تھا نطفتن امشاج کہہ کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیسے 23 کروموزوم ملتے ہیں تو انسان وجود میں آتا ہے جس سے زائگوٹ بنتا ہے۔ یہ جو 23 کروموزومز ہوتے ہیں، اس میں یوں سمجھ لیں کہ ہر کروموزوم کے اندر انسان کے آرگنز بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن جب تک ان دونوں کا فیوژن نہیں ہوتا اووم اور سپرم کا،
اور اس کی وجہ سے 46 کروموزوم سامنے نہیں آتے، اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا. تو اللہ نے اس حقیقت کو 1450 سال پہلے بیان کیا اور کہہ دیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے. جو علم حاصل کرنے والا ہوگا وہ اس قرآن میں سے کئی سائنسز نکال لے گا، وہ اس قرآن میں سے ان تمام علوم کو نکال کر اپنے لیے مشعل راہ بنائے گا، جس سے وہ اپنے لیے بھی فائدہ اٹھائے گا اور وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا. ہم نے اسے راستہ دکھایا، اما شاکروں و اما کفورا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے سماعت کا اور بصارت کا امتحان لیا ہے کہ انسان ان کو اللہ کی ناشکری میں استعمال کرتا ہے یا اللہ کی شکر گزاری میں. کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. کافور کسی مشروب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہاں ایسی شراب، ایسی الکوہل سرو کریں گے اپنے جنتیوں کو جس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا، عین یشرب بہا عباد اللہ، جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. بتا دیا گیا جو دنیا میں اللہ کے غلام بنے رہے، جنہوں نے اللہ کی فرما برداری اختیار کی، اللہ تعالیٰ وہاں ان کی خود مہمان نوازی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو وہاں نعمتوں سے خود نوازیں گے، اور جس محفل کا اللہ میزبان ہو اس محفل میں مہمانوں کی مہمان نوازی کا کیا کہنا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے تھے یعنی جو کمٹمنٹ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے، اور پہلے کمٹمنٹ سے لے کر اپنے آخری سانس تک کے کمٹمنٹ کو انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کی. پہلے کمٹمنٹ جو آپ کا اور میرا کلمہ شہادت ہے کہ ہم اللہ کو اپنی زندگی میں اکبر رکھیں گے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، اپنے دلوں کے اندر کسی کا بت بنا کر نہیں رکھیں گے، اور آخری سانس تک انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی. نظر کے لیے اسلام میں آتا ہے کہ نظر ماننے کی اجازت ہے، نظر مانی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ انسان نظر کنڈیشنل نہ مانگے، کہ وہ کہے کہ اگر میری یہ بات پوری ہو گئی تو میں یہ کروں گی. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ مثال کے طور پر میرے بچے کو بہت اچھی جگہ جاب مل گئی تو میں 100 نوافل پڑھوں گی. تو اسکالرز کہتے ہیں اس کے لیے آپ شرط نہ لگائیں کہ جب نوکری مل جائے اس کے بعد آپ 100 رکعت پڑھیں. آپ دعا کریں اور اس دعا کے پروسیس میں ہی آپ ایفرٹ کے اندر وہ نوافل پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کی نظر کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا اور عبادت کا ثواب بھی مل جائے گا. اگر اللہ نے آپ کے حق میں وہ فیصلہ اچھا رکھا ہوگا تو اللہ اس کو قبول فرما لے گا. لیکن نظر جو ہے وہ کنڈیشن کے ساتھ نہیں مانگی جانی چاہیے. نیکی جو ہے شرائط کے ساتھ نہیں کی جاتی، نیکی شرط لگا کر نہیں کی جاتی. تو یہ لوگ وہ تھے جو دنیا میں کوشش کرتے تھے کہ جو اللہ سے کمٹمنٹ کریں ان کو پورا کر لیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ شکریہ چاہتے ہیں. یعنی اصل اجر اور تعریف کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے. ریکگنیشن کی تلاش میں جو نیکیاں نہ کریں وہ اللہ کے نیک بندے جنت میں پہنچنے والے بندے ہیں، جن کے لیے اصل چیز صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو. دنیا کی تعریف سے بالکل اپنے آپ کو انڈیفرنٹ کر لیں. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. پس اللہ تعالیٰ اس دن کے شر سے انہیں بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس لیے کہ وہ عمل پر آخری سانس تک جمے رہے تھے، تو اللہ نے بھی ان کے لیے بہترین انعامات اکٹھے کر رکھے ہیں. وہ وقت روز محشر کا وقت جس میں کافر اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اللہ نے ایسے وقت میں جنتیوں کے لیے کہا کہ اللہ انہیں تازگی اور سرور بخشے گا. وہ جہنمی جو اپنے ہی خوف سے جو ہے گرا جا رہا ہوگا، سوچ سوچ کے کہ میرا انجام کیا سامنے آنے والا ہے، اللہ جنتیوں کے دلوں کو ڈھارس بندھا دے گا. اللہ ان کے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھے گا، اللہ ان کی مرہم نوازی کرے گا، اور اللہ ان کے لیے روز محشر کی سختیوں کو کم کر دے گا. وہاں وہ اونچے مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر. یعنی یہاں پر کلائمیٹ جو ہے وہ ماڈریٹ ہوگا، نہ بہت گرمی ہوگی نہ بہت سردی ہوگی. آپ دیکھ لیں بہت گرمی میں بھی انسان انجوائے نہیں کر سکتا اور بہت سردی میں بھی انسان انجوائے نہیں کرتا.
ٹھٹر ٹھٹر کر بیٹھنے میں بھی انسان جو ہے وہ مزہ نہیں لے پاتا. تو آپ کہتے ہیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کراچی کا موسم کافی بہتر ہوتا ہے باقی پاکستان کے مقابلے میں، اس لیے کہ نہ یہاں گرمی بہت شدید پڑتی ہے اوور آل ان جنرل، اور نہ یہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں کا ماڈریٹ موسم ہے. اسی طرح سے اللہ نے جنت کے لیے کہا، جنت میں ہر وہ موسم، ہر وہ چیز ہوگی جس کو آپ انجوائے کریں. ایسی چیز نہیں ہوگی جو ذرا سی بھی آپ کے لیے کوفت کا یا اذیت کا باعث بنے. جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے، جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ ان کے لیے ایسا انجام اکٹھا کرے گا جیسا انجام ان کو اندازہ بھی نہ ہوگا کہ اللہ نے ان کے لیے کیسی جنت بنا کر رکھی ہے. اور یہ صلہ ہوگا ان کی قربانیوں کا، ان کے جہاد کا، ان کی اس سٹرگل کا جو انہوں نے دنیا میں کی ہوگی. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جائیں گے. شیشے میں وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے، اس سے مراد کیا اسکالرز نے بتائی، انہوں نے کہا کہ ایسا کرسٹل ہوگا جس کے اندر چاندی ملی ہوئی ہوگی، ایسی اس کے اندر چمک ہوگی کہ اس کے اندر آپ کی آنکھیں چندھیا جائیں. چاندی ملا ہوا جنت کا سلور ہوگا، کیسا ہوگا آپ پر میں اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کی طرف اندازہ کروا دیا، اور یہ بھی کہا کہ وہ جام کیسے ہوں گے، ٹھیک اندازے کے مطابق بھرے ہوں گے. دنیا میں آپ دیکھیں، کچھ آپ کو ملتے ہیں گلاسز، وہ لسی کے گلاس ہوتے ہیں. کچھ آپ کو چھوٹے چھوٹے پیالے ملتے ہیں، وہ ٹرکش کافی کے ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہتا ہے، کبھی آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ ڈرنک پئیں، پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کم ڈرنک سرو کی گئی. کبھی کبھی بچے نہیں کرتے، گلاس میں سے ڈرنک پی لیتے ہیں، اس کے بعد گلاس میں اور اوپر منہ لگا کے جو ہے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ شاید ایک ڈراپ اور آ جائے، ایک ڈراپ اور آ جائے. تو جنت کے اندر کیا ہوگا، اللہ نے کہا ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا، جس کی جتنی حاجت ہوگی اس کے سامنے. جس کی جتنی حاجت ہوگی اس کے لیے اتنی ہی ڈرنک جو ہے سرو کی جائے گی جنت کی طرف سے. یہ ہے بہترین منظر جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. بعض دفعہ ہم کہیں جاتے ہیں اور کوئی ہمیں بہت محبت سے کوئی شیک، کوئی سلش بنا کر پیش کرتا ہے اور آپ کو پسند نہیں آتا. اب آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ گلاس ختم کیسے ہوگا، کہاں ڈال کے آؤں اس کو، کس کو بتاؤں کہ میں نہیں پی سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہاں ٹھیک اندازے کے مطابق جو ہے مشروب آپ کو ملیں گے. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. 6 فٹ کے آدمی نہیں بن جائیں گے. پتہ چلا آپ اپنے تخت پر بیٹھی ہیں مزے سے، درخت جو ہے وہ جھکا ہوا ہے، 6 فٹ کا آدمی ایک دم سے سامنے داڑھی مونچھوں والا آ کے کھڑا ہو گیا، آپ پریشانی ہو جائیں یا اللہ یہ میری جنت میں کون آ گیا. تو اللہ نے کہا وہاں ایسے لڑکے ہوں گے جو لڑکے ہی رہیں گے، بڑے نہیں ہوں گے سرو کرنے کے لیے تمہیں. تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. وہاں جدھر بھی تم نے کہا ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طُهُورًا، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. اللہ میزبان، کس کا دل نہیں چاہ رہا. اللہ میزبان بنے تو کس کا دل نہیں چاہے گا کہ اللہ مجھے اس قابل بنا دے. تو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ اس قرآن کے ذریعے اپنے گناہوں کو دور کرے. جس کا دل چاہ رہا ہے وہ اس قرآن کے ذریعے اپنے شکوک کو دور کرے اور اللہ کا بندہ بن کر رہے. یہاں دنیا میں کسی وی آئی پی کا تذکرہ کیا جائے تو ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بھی اسی طرح سے تذکرہ کیا جائے، ہمیں بھی اسی طرح سے عزت ملے. اللہ تعالیٰ یہ اپنے جنت کے وی آئی پی لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. اگر آپ کے دل میں تمنا آ رہی ہے تو ابھی سے دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان جنتوں کے قابل بنا دے. اللہ مجھے وہ عمل کرنے والا بنا دے جو عمل مجھے ان جنتوں کے اندر لے جائے. یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو۔ بتا دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے جنت کا منظر بتایا، اللہ نے جنتیوں کا حال بتایا، ان کا لائف سٹائل بتایا، اور عرش کا منظر دکھا کر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے آپ کو اور مجھے ایک دم سے فرش پر لے آئے، بیک ٹو ریالٹی۔ اللہ نے پہلے تو فاسٹ فارورڈ کر دیا تھا نا، صرف جنت میں پہنچ گئے ہیں اور اپنے تختوں پر بیٹھے ہیں، مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اپنی جنتوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ریالٹی کی طرف پہنچا دیا کہ جس کا دل چاہ رہا ہے جنت میں جانے کا، وہ کیا کرے، وہ دیکھ لے کہ اس کا راستہ کیسے ملے گا۔ اس کا راستہ قرآن کے ذریعے ملے گا۔ قرآن جنت کا راستہ ہے۔ اللہ نے کہا، اے نبی، ہم نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا صبح اور شام نام لیا کرو، اس کو یاد کیا کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، ہم بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو پہلی کیٹیگری میں کر دے جو جنت میں جانے والوں کی کیٹیگری تھے، اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ انشاءاللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا ہدایت کے، اللہ آپ کو موقع دے گا، اللہ آپ کے سامنے اپرچونٹیز لے کر آئے گا۔ تم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو، تم جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، یہ لو تمہارے لیے آپشن ہے، آؤ اور اس کو تھام لو۔ اللہ کی طرف سے آپشنز آئیں گے، تھامنے کے لیے آپ کو اپنی ول پاور کو استعمال کرنا ہوگا، اپنی چوائس کو استعمال کرنا ہوگا۔ سورۃ المرسلات مکی سورت ہے۔ مرسلات کا مطلب ہوتا ہے چھوڑی جانے والیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہوائیں بہت ایکٹیو ہیں، بہت مصروف ہیں، کائنات ہر وقت مصروف رہتی ہے، کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں بزی رہتی ہیں۔ یہ صرف انسان ہے جو بوریت کا نعرہ لگا کے ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، یا کانوں میں ہیڈ فون لگا لیتا ہے، یا چینل سرفنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، یا میگزین کے پیجز جو ہے وہ یہاں سے وہاں ٹرن کرنے لگ جاتا ہے۔ کائنات ہر وقت مصروف رہتی ہے۔ کائنات کی مخلوقات کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنا وقت ضائع کریں اور کہیں کہ میں بور ہو رہی ہوں۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا سورج کہ میں بور ہو رہا ہوں، چلو آج چھٹی کر لیتا ہوں۔ کسی دن ایسا ہوا کہ آپ کے کیلنڈر کے مطابق سورج نکلنا تھا صبح 6:20 پر، آپ 9:20 ہو گئے، سورج نکل ہی نہیں رہا۔ آپ سوچ رہے ہیں سورج کیوں نہیں نکلا؟ پتہ چلا اندھیرا ہی چلے آ رہا ہے۔ سورج نے کہا کہ نہیں، آج میرا دل نہیں کر رہا نکلنے کو، میں رات میں بہت دیر سے سویا تھا۔ کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی نافرمانی نہیں کرتا، یہ صرف انسان ہے جو اتنا لتھارجک ہوتا ہے، سست ہوتا ہے اور کاہل ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ کب وہ واقع ہوگی آگے وہ منظر بتا دیا۔ وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، پہاڑوں کو سمیش کر دیا جائے گا، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی جس روز کے لیے کام اٹھا کر رکھا گیا ہے، فیصلے کے روز کے لیے، جس دن ریزلٹ اناؤنس ہوں گے، جس دن میری ایک ایک ڈیٹ کھول کھول کر نہ صرف میرے سامنے لے آئی جائے گی بلکہ دنیا کے ہر انسان کے سامنے جو ہے اس کو علم نشرہ کر دیا جائے گا۔
اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جس نے اپنے آپ کو خود کو اسکاٹ فری سمجھا، اللہ نے کہہ دیا اس کے لیے کہ اس کے جھٹلانے پر اس کے لیے تباہی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی؟ یہ زمین اپنے اندر کتنے مردے چھپا چکی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اس زمین کے اندر اتنے مردے دفن ہیں کہ جب نکلیں گے تو اس کے نکلنے کی تیاری کے لیے آپ آگے پڑھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا تاکہ ساری ہیومینٹی اس پر ایڈجسٹ ہو سکے۔ اللہ نے اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے، تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اللہ نے میٹھا پانی کیسے پلایا؟ اللہ کا ڈی سیلینیشن پلانٹ دیکھیں کیا ہے۔ کھارے سمندر سے ویپرز اٹھتے ہیں، جو ویپرز اٹھتے ہیں اور جو کنڈنسیشن ہوتی ہے اور جو اس سے بادل بنتے ہیں، کھارے پانی سے ویپر اٹھا اور وہ بادلوں کی شکل میں اوپر جا کر جمع ہو گیا، اور جب وہ برسا تو وہ میٹھے پانی کی شکل میں بارش بن کر برسا۔ یہ اللہ کا بادلوں کے اندر ڈی سیلینیشن پلانٹ لگا ہوا ہے۔ ہم انسان ہی ہیں جو اپنی انسانیت کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے ایسے کام نہ کر سکے کہ اتنا بڑا سمندر اللہ نے ہمیں دے دیا اور ہم ڈی سیلینیشن پلانٹ لگاتے اور اس کے بعد کراچی میں پانی کی شارٹیج کو کم کرتے۔ اللہ نے تو کھول کھول کر واضح بیان کیا ہے کہ تم دیکھ لو اللہ نے کتنی تمہارے لیے نعمتیں سامنے رکھی ہیں، تم ان سے سبق حاصل کرو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جو جنتوں کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کی دنیا میں دی ہوئی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں اور پھر اس پر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، سمجھتے ہیں جو دنیا میں نعمتیں ملی ہیں وہ ان کا اپنا کریڈٹ ہے۔ تو جنہوں نے مذاق بنا لیا، جنہوں نے اپنا کریڈٹ سمجھا، اللہ بھی پھر ان کو جو ہے جنت نہیں دے گا۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ دنیا میں تم کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کو اٹھا کر لا سکتے ہو، تو قیامت کے دن دیکھ لینا اللہ تمہارے باپ دادا کو بھی اٹھا کر لے آئے گا، تمہیں بھی اٹھا کر لے آئے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آسایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ کس کا دل نہ چاہے گا کہ ایسی سخت جنت کا مظاہرہ دیکھنے کے بعد انسان جنت والا بن جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن رکھا ہے، اور یہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن تھوڑی دیر کے لیے اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال دینا اور کسی اعلیٰ مقصد کو حاصل کر لینا۔ ہم دنیا میں بھی یہ کام بہت کرتے ہیں، تو جنت کے لیے ہم یہ کام کیوں نہ کریں؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ اللہ تعالیٰ اس لیے پہلے بتا چکے ہیں قرآن میں کہ ان کے لیے، ان مجرموں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ شریعت کے احکامات کو سن کر، قرآن کے احکامات کو سن کر، سنت کے احکامات کو سن کر ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور واپس اپنی زندگیوں میں چلے جاتے ہیں، اپنے لائف سٹائل سے مگن ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے بائی چوائس نہیں جھکتے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لے آئیں؟ ہم کہیں اللہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ آپ پر۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شعوری طور پر ہم جھٹلانے والوں سے بالکل جو ہیں اپنے آپ کو الگ کر لیں، اس لیے کہ جو جھٹلاتا ہے وہ ایک نہ ایک دن اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو ہم دنیا میں کوشش کریں کہ اپنے آس پاس ان لوگوں کی دوستیاں رکھیں جو لوگ مجھے اور آپ کو نیکی پر دوڑانے والے ہوں، اس لیے کہ موت کا وقت بہت قریب ہے۔ ہمیں نہیں پتا کس دن ملک الموت آپ کے اور میرے سرہانے آ کر بیٹھ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر ذکر حازم اللذات، لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ لذت کو مٹا دیتی ہے۔
دنیا کے سارے مزے کرکرے ہو جائیں اگر ہماری موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ سے پوچھا گیا کہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو خوب یاد کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں دور اندیش وہ ہے جو موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھے, وہ فار سائٹڈ ہے, وہ عقل مند ہے. اور یاد رکھیں ہم مسلمان شیطان سے ساری زندگی تو آزمائے جاتے ہی ہیں, ہمیں بہکانے کی کوشش تو کرتا ہی ہے. ایک آخری موقع جس وقت موت آ رہی ہوتی ہے, جس وقت موت حلق میں آ کے اٹک جاتی ہے, اس وقت بھی شیطان ہم میں سے ہر ایک کے پاس آتا ہے. اور وہ ایک آخری موقع ہوتا ہے جس کو شیطان اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. وہ ایک ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے. اس ٹیسٹ پر وہی کامیاب رہ سکتا ہے جس نے زندگی بھر کلمے کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی, قرآن کو اپنے عمل میں سجایا, قرآن کا علم حاصل کیا, قرآن کے ساتھ شب و روز گزارے. وہ شیطان آتا ہے جب کسی انسان کے اوپر جان کنی کا عالم ہوتا ہے اور اپنے اس کے کسی پیارے کی شکل میں آتا ہے, کسی بیٹے کی شکل میں, کسی باپ کی شکل میں, کسی ماں کی شکل میں, کسی رشتہ دار کی شکل میں جس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ وہ ان کی شکل میں آ کر اس سے کہتا ہے کہ دیکھو میں غیب کو دیکھ کر آیا ہوں, غیب کے اندر جو دین ہے وہ اسلام نہیں ہے, تو تم اسلام کے اوپر مت رہنا. اور یہ آخری موقع ہوتا ہے جس کو شیطان ضائع نہیں ہونے دیتا, اس لیے کہ شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس انسان کی زندگی کا چیپٹر کلوز ہو رہا ہے, تو میں آخری حملہ اس کو کر کے اس کو جہنم کا باسی بنا دوں. اور جو انسان ساری زندگی قرآن کے سائے میں رہا ہوتا ہے, اس کے عمل پر کوشش کی ہوتی ہے, اسی کو پھر اللہ تعالیٰ کلمے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں. چاہے کوئی اسکالر ہو, چاہے کوئی عالم ہو, چاہے کوئی شیخ ہو, چاہے کوئی جاہل ہو, چاہے کوئی میڈیوکر مسلمان ہو, ہر ایک کے اوپر یہ آزمائش کا وقت آتا ہے کہ اس کی موت کے وقت شیطان اس کے اپنے کسی پیارے کی شکل میں آ کر اس کو کہتا ہے میں غیب سے آیا ہوں, وہاں کا دین اسلام نہیں ہے, اور اس کو کلمہ نہیں پڑھنے دیتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی اور مسلمانوں کی اکثریت موت کے وقت کلمہ جو ہے وہ نہیں پڑھ پاتی. اس کی بہت بڑی وجہ یہ احادیث میں بتا دی گئی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو قرآن والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 30واں پارہ سورۃ النبا. نبا کا مطلب ہوتا ہے بڑی خبر, اہم خبر. مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف شہمگوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا ابھی تک یہ صرف انفارمیشن ہی اکٹھی کر رہے ہیں؟ مدتوں سے یہ قیامت کے بارے میں لوگوں کے سے مختلف انفارمیشن ہی گیدر کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں مختلف مذاہب کے اندر, مختلف ہسٹری کے لوگوں کے اندر, مختلف قوموں کے اندر قیامت کے بارے میں لوگوں کے مختلف کریڈ رہے, مختلف عقائد رہے, مختلف ڈاگماز رہے. قیامت کیسی آئے گی, قیامت کس طرح کی ہوگی, زیادہ تر لوگوں نے سمجھا جیسے انہوں نے سمجھا ہے قیامت ویسی آئے گی. آپ اس 30ویں پارے کو پڑھیں. ہم پیچھے اللہ کی رحمت سے 29 پارے پڑھ آئے, ہم نے ان کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی, اللہ اس کو قبول کرے. آپ دیکھیں ان سب میں آخرت کی تیاری کی بات تھی, اس تیاری کی بات جس دن مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, بس اس تیاری کے لیے یہ 29 پارے میرے اور آپ کے سامنے تھے. بچے پیپر کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ بچوں کے پاس سلیبس ہوتا ہے, بچے سلیبس اپنا تیار کرتے ہیں. آج کل بچے جو ہیں پاسٹ پیپرز بہت استعمال کرتے ہیں. پاسٹ پیپرز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جتنے سوالات آئے ہیں زیادہ پچھلے سالوں میں, 10 سال میں, 15 سال میں, 5 سال میں, بچے ان کو اچھی طرح پریکٹس کر لیں, انہی میں سے پیپر زیادہ تر آتا ہے. زیادہ تر وہی امپورٹنٹ کوسچنز ہوتے ہیں, اسی پیٹرن پر سوال آتے ہیں. اللہ نے یہ 29 پاروں کے اندر آپ کے اور میرے لیے سمجھ لیں پاسٹ پیپرز رکھ دیے ہیں, مختلف قوموں کے حالات بتا کر کہ دیکھو مختلف قوموں نے یہ کیا تو یہ ہوا, یہ کیا تو یہ کیا, ہمارے نیک بندوں نے یہ کیا تو ان کے ساتھ یہ انجام ہوا. اللہ نے یہ پیچھے سب بتا دیا, اور بتانے کا مقصد کیا تھا؟ اس قیامت کے دن کی تیاری کرو. اب آپ کو 30ویں پارے کے اندر میکسیمم قیامت کے بارے میں جو ہے انفارمیشن ملے گی. اللہ نے کہہ دیا اس دن کی تیاری تھی جو تمہیں کرائی جا رہی تھی. تو علم حاصل کرو قرآن کا اور حدیث کا, اور یاد رکھو آخرت تمہاری وش فل تھنکنگ کے مطابق نہیں آئے گی, آخرت اسی قانون کے مطابق آئے گی جو قانون اللہ نے قرآن اور شریعت میں دے دیا ہے. جیسے لاز آف نیچر کو مانتے ہو, جیسے لاز آف نیچر کو ایڈمائر کرتے ہو, جیسے لاز آف نیچر سے فائدہ اٹھاتے ہو, انہی کے مطابق اپنی زندگی کو چلا کے گریویٹیشنل فورس کے اگینسٹ کوئی جانے کی کوشش نہیں کرتا. اس فرکشن سے آپ اور میں فائدہ اٹھاتے ہیں,
آپ کی اور میری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وقت بنا دیا ہے، جو 24 آورز بنا دیے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جس طرح لاز آف نیچر سے فائدہ اٹھاتے ہو، ایسے لاز آف شریعہ سے بھی فائدہ اٹھاؤ. اور یہ فائدہ تم کب اٹھا سکو گے؟ جب تمہارے دل میں آخرت کا خوف ہوگا اور تم اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کے احساس کے ساتھ اس قرآن کی طرف آؤ گے. ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. الم نجعل الارض مہادا، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا ہے؟ زمین کے رنگ دیکھو، تمہارے اعصاب کو، تمہارے نروز کو ریلیکس کرتی ہے. کتنے اللہ تعالیٰ نے اس پر پھول بنا دیے، مختلف مختلف شکلوں کے، مختلف حیت کے، مختلف سٹرکچر کے، مختلف فارمز کے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قدرت کے اندر بڑی نشانیاں رکھی ہیں. اور قدرت، جس کو مدر نیچر کہا جاتا ہے، آپ اس کے قریب چلے جائیں تو آپ کے نروز ریلیکس ہو جاتے ہیں. آپ کسی ہسل بسل کی جگہ پہ، آپ چائنا سے ویکیشن گزار کر آئیں اور چائنا میں آپ ان کے شہروں کے اندر، ٹوکیو میں جائیں اور اس کے بعد آپ وہاں سے واپس آئیں، آپ کے نروز بالکل ٹینس ہوتے ہیں، اس لیے کہ بہت زیادہ وہاں پر آپ کو پاپولیٹڈ علاقے ملتے ہیں، پاپولیٹڈ سٹی ہے، کاسموپولیٹن سٹی ہے. آپ اس کے مقابلے میں چلی جائیں کسی آئرلینڈ پر، آپ چلی جائیں تھائی لینڈ پر، چلی جائیں آپ، چلی جائیں انڈونیشیا کے کسی آئرلینڈ پر، آپ جب واپس آئیں گے تو آپ ریلیکسڈ ہو کر واپس آئیں گے. یہ ہے مدر نیچر، کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرتا ہے، ان کے نروز کو ریلیکس کر دیتا ہے. جب انسان دنیا کے قریب ہوتا ہے، اس کے نروز ریلیکس ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں بچہ رو رہا ہوتا ہے، شور مچا رہا ہوتا ہے، آپ کچھ نہ کریں، گود میں پکڑیں، اٹھا کر باہر لے جائیں. باہر آپ چاہے باغ میں لے کے جائیں، باہر چاہے آپ سڑک پر لے کے جائیں، خاموش ہو جاتا ہے. ایسے دنیا پٹر پٹر آنکھوں سے دیکھتا ہے جیسے پتہ نہیں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے معاملہ، کہ انسان نیچر کے قریب ہو کے اللہ سے قربت محسوس کرتا ہے. شاید ہمیں کریونگ ہوتی ہے اسی جنت کی جس میں ہمارے والدین آدم اور بی بی حوا رہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو خوشبو پھولوں کے اندر رکھی ہے وہ دنیا کے کسی ایئر فریشنر میں نہیں ہے. آپ بڑے شوق سے جیسمین کی خوشبو والا جو ہے ایئر فریشنر لاتے ہیں، آپ ایک دفعہ کرتے ہیں، بچے کہتے ہیں اماں کون سا ماسکیٹو اسپرے کر دیا آپ نے، عجیب و غریب سی اس میں سے اسمیل آ رہی ہے. آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل ٹھنڈک بنائی ہے، جو آپ کو صبح کے وقت میں کول بریز ملتی ہے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، وہ کسی اے سی کی ٹھنڈک کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ حقیقت ہے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ زمین کو، کائنات پر غور کرو اور اللہ تک پہنچ جاؤ. پہاڑوں کو اللہ نے میگھوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا. تمہارے اوپر 7 آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کر دیا. سورج کی گرمی سے ہی، فوٹو سنتھسس سے ہی فصلیں پکتی ہیں، بادل بنتے ہیں، کائنات کا نظام چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ پیدا کرے. جیسے تم کائنات کو یوز کرتے ہو، جیسے تم کائنات سے فائدہ اٹھاتے ہو، جو اللہ نے اس میں قوانین رکھے ہیں ان کو تم مانتے ہو، تو یہ بھی مان لو کہ قیامت آئے گی، آخرت آئے گی، اور جیسا اللہ نے کہا ہے ویسی ہی آئے گی. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے جتنا قرآن سنا اس کو ہماری آخرت کی تیاری کے لیے ایک بہت بڑی مشعل راہ بنا دے. اللہ اس کو وجہ بنا دے، اس کو ریزن بنا دے، اس کو حجت بنا دے کہ اب ہم ہدایت پر آ ہی جائیں. اب ہم قرآن کو ایسے سنیں کہ فوراً ادھر سنیں اور ادھر عمل کریں، اور جو قوانین اللہ ہمارے دل میں اتر گئے ہیں اللہ ان پر ہمیں با عمل بنا دے. بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو جو آپ کی اور میری حفاظت کے طور پہ رکھا ہے، اس ایٹماسفیئر کی وجہ سے میٹورائٹس آسمان سے زمین پر آ کر نہیں گرتے. جب قیامت آنی ہوگی اللہ یہ پروٹیکشن بھی ہٹا دے گا. اللہ آسمان کی پروٹیکشن ہٹا دے گا، اللہ سمندروں کو پھاڑ دے گا، اللہ زمین پر زلزلے جاری کر دے گا، زمین کا ہاٹ میگما زمین کے اوپر آ جائے گا، لاوے سے زمین بھر جائے گی، انسان کے پاس کہیں جانے کی کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے. در حقیقت جہنم ایک گھات ہے. گھات کا مطلب ایسا ٹریپ جس سے اس کو انسان کو پتہ نہ چلے جس کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، اچانک سے اللہ اس کو پکڑ لے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو گھات کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس دنیا میں رہنے والے انسان جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف نہیں آتے، ان کے لیے جہنم ایک گھات بن کر بیٹھی ہے. ادھر موت کے دروازے میں داخل ہوں گے، ادھر جہنم کے اندر ان کا دوسرا قدم آ جائے گا، ان کی قبروں کے اندر جہنم کا گڑھا کھود دیا جائے گا. سرکشوں کا ٹھکانہ ہے
جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. لابثین فیہا احقابا. آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں ایک اسکالر کے مطابق کم سے کم مدت بتائی ہے کسی بھی گناہ گار کے جہنم میں رہنے کی. ایک مدینہ کے شیخ تھے، شیخ التجویری. ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی کم سے کم مدت بتائی ہے کہ جس میں جہنم میں کوئی انسان پڑا رہے گا؟ کیا قرآن سے کوئی دلیل آپ دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے سورہ نبا کی یہی والی آیت جو تھی وہ پڑھ کر سنائی تھی، آیت نمبر 23، لابثینا، وہ پڑے رہیں گے، فیہا، اس میں، احقابا، سال ہا سال تک، مدتوں. احقابا حقوب کی جمع ہے. حقوب عربی زبان میں کہتے ہیں 1000 ملین ایئر، اور اللہ تعالیٰ نے 1000 ملین ایئر کی بھی یہاں پر پلورل فارم لکھی ہے. کتنے سال پڑے رہیں گے آپ اور میں گن نہیں سکتے. اور یہ زمین کے 24 گھنٹوں والا حساب نہیں ہے. 1000 ملین ایئر جو ہیں، 1000 ملین ایئرز جو ہیں، وہ زمین والے نہیں ہیں، یہ اللہ کے نظام کے ہیں. تو اللہ نے کہا وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا وہ مزہ نہ چکھیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر کوئی بھی چیز ایسی نہ دے گا جس سے ان کو سیٹسفیکشن ہو سکے، بلکہ الٹا ان کے عذاب ہی میں اضافہ ہوتا جائے گا. آگ کے ساتھ کھانے پینے کا عذاب بھی ہوگا. آگ میں تو جلیں گے ہی جلیں گے، جو کھانے پینے کو بریک ٹائم میں ملے گا اس سے بھی تکلیف میں اور اضافہ ہوگا. جہنمی کے جسم سے جو خون نکلے گا، جو سکریشن نکلے گا، جو پس نکلے گی اور جو پسینہ نکلے گا، وہی ان کو پینے کو دیا جائے گا. کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون. ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ. وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے. ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا. جب مسلم بن کر جینے کی چوائس تھی تو کافر بن کر کیوں جیے؟ جب اللہ نے اتنی چیزیں حلال کی تھیں تو حرام میں منہ کیوں مارا؟ جب اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کے اتنے آپشن دیے تھے، اپنی تسکین کے لیے خواہشات کو پورا کرنے کے شریعت کے دائرے میں آپشن دیے تھے، تو پھر اللہ کی خاطر عمل پر کیوں نہ آئے؟ گناہوں میں کیوں پڑے رہے؟ حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز کو گن گن کر لکھ رکھا ہے. اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے اور آپ کو قرآن میں ڈرایا ہے، اس لیے ڈرایا ہے تاکہ آپ اور میں آسٹرچ ایٹیٹیوڈ نہ اپنائیں، منہ اپنا جو ہے چھپا کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ آپ اور میں عمل میں آگے سے آگے دوڑیں اپنی نجات کے لیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے. ان للمتقین مفازا، یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے. باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے. جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہے. کوئی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا کہ اللہ تعالیٰ میں تو اس کی بات مان رہی تھی، میں تو اس کی بات مان رہا تھا. جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے